صاحب مفسر القرآن ابراہیم صاحب تراپوری مد ظلہ العالی. Inshallah, bayan will be in Urdu. All the brothers are requested to sit calmly, especially those brothers who don't understand Urdu. There will be a very brief translation, end of the bayan, inshallah, conclusion, inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هما لا يشبعان طالب العلم وطالب المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مبارک تقریب میں شرکت کے لیے مجھے بلایا اور کچھ باتیں کہنے کا اعزاز بخشا. مسجد کی توسیع جو ہوئی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام ہمیں دیا ہے. مسجد کی اہمیت، مسجد کا مقام، مسجد کا رتبہ مسلم معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. مسلمان جہاں بھی جاتا ہے اپنا گھر بنانے سے پہلے وہ اللہ کے گھر کے متعلق سوچتا ہے کہ پہلے اللہ کا گھر بنا. الحمدللہ اس مسجد کی توسیع مکمل ہوئی اور اللہ کے اس گھر کو بنانے میں بہت سے بھائیوں نے مالی قربانیاں دیں، اپنی فکری اور ذہنی توانائیاں خرچ کی، بزرگوں نے دعائیں کی. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا. مسجد کے مقام اور اس کی اہمیت صرف مسلمانوں میں نہیں، غیروں میں.
میں جس قصبے سے آ رہا ہوں اس کا نام ہے تاراپور. 25-30 ہزار کی آبادی ہے جس میں 5,000 مسلمان. اور 1975 کے بعد 4 سے 5 مرتبہ فساد ہو چکا ہے. وہاں مسجد بالکل شاہراہ عام پر ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں. غیر مسلموں کی جب شادیاں ہوتی ہیں اور بینڈ باجے لے کے جب وہ نکلتے ہیں تو مسجد کی حد شروع ہونے سے پہلے وہ بند کرتے ہیں. اور ہر شہر میں ہندوستان مسلمان نہتا ہو، بے وسائل ہو، سب کچھ، لیکن کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہاں بجاتا ہوا جائے. ان میں سے بہت تو مسجد کا اکرام کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی کہ وہ شرما شرمی خاموشی سے نکل جاتے ہیں. بہرحال مسجد کو صرف ہم نے، دوسری قومیں بھی بڑی عزت کی نظر سے یہ بڑا انعام ملا ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمان مسجد بنانا چاہتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے. اس ملک الحمدللہ ہمیں اپریسیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ابھی ذکر ہوا کہ ایم پی صاحب نے تعاون کیا. گزشتہ کل پرسوں مولانا مدنی تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ دہلی میں برٹش کونسلیٹ کسی دعوت میں شریک تھے، ڈنر دیا تھا. کہتے وہ میرے بغل میں تھے اور انہوں نے اچانک سوال کیا کہ مدنی صاحب آپ نے کبھی UK کا دورہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا کہ وہاں کے مسلمانوں کا کیا تاثر ہے ہماری حکومت کے متعلق اور آپ نے کیا تاثر لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ میں نے مسلمانوں سے کہا UK کی کہ یورپ میں UK سے زیادہ بہتر مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. مولانا مدنی فرما رہے تھے اس کا چہرہ کھل گیا، اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو. ہم تو یہ ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں تعاون ملے، سہولتیں ہوں، تو بہت سے لوگ تو خاموش ہیں اور بس ایک ہی منفی بات ہے، نیگیٹو، یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم ان کی فورین پالیسی سے متفق نہیں، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں، لیکن جو سہولتیں ہمیں ملی اس کو تو کہنا چاہیے. اس لیے کہ بہت ساری ضرورتیں ابھی ہماری باقی ہیں جو ان سے وصول نہ. بہرحال اللہ رب العزت نے مدرسے کی شکل میں اور مسجد کی شکل میں بہت بڑا انعام دیا. جو لوگ اس میں شریک تھے، بنانے میں، مدد کرنے میں، جس طرح سے بھی مدد کی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ جنت میں گھر بنائے گا، اسے بنا کے دے گا جس نے جو حصہ دیا ہو. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ وہاں تو محل ملنے چاہیے اور حدیث میں گھر دیا جا رہا ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی تو ہم مسجد اللہ کا گھر ہی کہتے ہیں، اللہ کا محل تو نہیں کہتے. ہمارے سامنے وہاں محل ہو کسی کا بنا ہوا اور یہ مسجد اکرام، احترام، عظمت اس گھر کی ہوگی، اس کی نہیں. جنت میں جو گھر دیا جائے گا جنتیوں کے درمیان وہ ایسا پسندیدہ، ایسی محبوبیت شان والا ہوگا جیسے دنیا میں بس. تو اللہ رب العزت مدد کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعام اللہ نے وہاں پر رکھے ہیں جو آنکھیں بند ہونے کے بعد
معلوم ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت ہے. اب ہے ہماری ذمہ انعام تو دیا، ایک اتنا بڑا تحفہ ہمیں دیا، ایسی خوبصورت مسجد ہمیں دی، ہم نے اسے خوبصورت سے خوبصورت بنایا، سہولتیں دی مصلیوں کو. ہمارا اس نعمت کا شکریہ کیسے؟ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اسے آباد کیا جائے. یاد رکھیں مسجد نام در و دیوار کا نہیں ہے، اینٹوں کا نہیں، پلاسٹر کا نہیں، رنگ و روغن کا نہیں، نقش و نگار کا نہیں. مسجد نام ہے نمازیوں. اللہ کے ذکر سے آباد ہو. اس کی آبادی اللہ کے ذکر، نمازوں کے پڑھنے سے، تلاوت سے، وعظ و ارشاد سے. ہمیں اب اسے آباد کرنا اور آباد کرنے کی پوری کوشش. یہ نہ ہو کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی. دو قسم کی نشانیاں ہیں، ایک قرب قیامت کی نشانی اور ایک وجود قیامت کی نشانی. یہ یاد رکھیں. اور بعض نشانیاں ایسی ہیں کہ جو اب معلوم ہو رہی 30-40 سال پہلے تک. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب مکے میں نہروں جیسے راستے بن جائیں. سمجھ میں نہیں آتی؟ محدثین پریشان تھے کہ نہر جیسے راستے کیا ہوں گے. جب وہ سرنگیں بنی ہیں تب سمجھ میں آیا. تو ایک ہے قرب قیامت کی علامت اور ایک ہے وجود قیامت کی علامت. قرب قیامت کی علامت تو شروع ہوئی اقتربت الساعة وانشق القمر. چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اسے بھی قرب قیامت کی علامت بیان. انا والساعة كهاتين، میں اور قیامت ساتھ ساتھ. بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے جب تک قیامت نہیں آ رہی حضور فرما رہے میں قیامت نہیں. پچھلا جو زمانہ گزرا ہے ہزاروں لاکھوں سال اس روئے زمین پر، اس کے مقابلے حضور کے بعد جو قیامت آنے والی ہے وہ زمانہ نہایت. تو پیشین گوئی فرمائی کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب. ان کی مسجدیں آباد ہوں گی ظاہری لیکن خراب اور ویران ہوں گی، مصلی نہیں ہوں. اور ویرانی کی ایک اور شکل بھی ہے. کیا شکل؟ سورہ مومنون میں فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومنین اور وہ مسلمان فلاح یاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے. مطلب جو نمازوں میں خشوع نہیں کرتے ہیں آیا جن کی نمازوں میں خشوع نہیں ہے ان نمازوں پر فلاح مرتب نہیں. بھیڑ جمع ہو گئی لیکن انہیں مسئلہ معلوم نہیں طہارت کا، انہیں وضو کرنا نہیں آتا، استنجے کے مسائل سے ناواقف. بتائیے جس کا وضو نہ ہوا ہو، جو ناپاک چلا آیا ہو، اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے. قبول تو دوسرے نمبر کی بات. تو خشوع، یہ 2 لفظ آپ نے سنے ہوں گے کہ خشوع اور دوسرا ہے خضوع. چونکہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے اس وجہ سے، اور چونکہ یہ مسجد کی آبادی ہے اس وجہ سے میں ذرا تفصیل سے اس پر عرض کروں. خشوع کے معنی ہے دل کا جھک جانا اللہ کے سامنے، مالک کے سامنے، نماز میں دل سے حاضر. اور خضوع کے معنی اعضاء کی جو ہیئت مطلوب ہے شریعت میں وہ ہیئت اختیار. آگے قیام میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو